نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی دوسری خباثت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکم کیا دیا تھا اور اس حکم کی عدولی انہوں نے کس طرح کی تھی۔ اس بات کا اظہار اللہ تعالی نے دو آیات میں کیا ہے، آیت نمبر 84 میں اور آیت نمبر 85 میں۔ ظاہر بات ہے، جس طریقے سے آپ بخوبی جانتے ہیں، جو ہمارے درس کے مستقل سامعین ہیں، کہ بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ترجمہ سنا دیا جائے، یا جس طریقے سے عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب محض باعث برکت ہے، اور بعض تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت سنتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر جو بھی واقعات ہیں، جو بھی قصص ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حال احوال بیان کیے ہیں، ان کا مقصد محض سننا نہیں ہے، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا ہے کہ کہیں وہی حالات جن قوموں پر عذاب آیا تھا، ان کے حالات اور احوال میرے اور آپ کے تو نہیں بنے ہوئے۔ اگر اسی طرح کی عادات ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے نتیجے کی فکر کرتے ہوئے، اور اگر اس سے حالات ہمارے مختلف ہیں، بلکہ ان لوگوں جیسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی ہیں، اپنی کرم نوازی کی ہے، ان پر اپنی خاص رحمت کی ہے، تو پھر ہمیں نہ صرف اس پر پابند رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، بلکہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا، ہمارے نظریے کو مضبوط رکھنا۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے وعدہ لیا اور کس طریقے سے انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہ بہاؤ گے اپنے بھائیوں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم نہ نکالو گے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم تھے اس بات پر گواہ، لیکن ثم انتم ہؤلاء، پھر تم نے وہ لوگ جن کو ہم نے قتل نہ کرنے کا حکم دیا تھا، تقتلون انفسکم، تم نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالنا، اور تم میں سے ایک فریق نے اپنے بھائیوں کو، ایک جماعت کو اپنے وطن سے نکال دیا، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ، تم ان پر چڑھائی کرتے تھے ساتھ گناہ کے، والعدوان، اور سرکشی کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور وہ آئیں اگر تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پہ حرام کیا گیا تھا، اخراجہم، ان کا نکالنا،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو ٹھکرا دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، پس اس بندے کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو اس طرح کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا مگر سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہے، ویوم القیامت، اور دن قیامت کے، یردون الی اشد العذاب، دن قیامت کے اسے لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تمام اعمال کو جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو گروہ تھے ان کے متعلق فرمایا کہ اپنے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جو تمہارے ہم مسلک ہیں، ہم ذہن ہیں، فرمایا ایک مضبوط نظام کے ساتھ تم نے رہنا ہے۔ چنانچہ بدشکنی کی گئی، خلاف ورزی کی گئی عہد و پیمان کی، اور اس طریقے سے ان کی آپس میں جو خانہ جنگی تھی وہ شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مخالفت کر کے وہ دوسرے دو قبائل کے ساتھ ان کا حریف بن گیا، چنانچہ جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے تو مجبوراً ان کو بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنا پڑتی۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ کے جو دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، لیکن مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی جو بستیاں تھیں ان میں جو یہودی تھے وہ اقلیت میں تھے اور بہت کم تعداد میں تھے، اور ان کے جو دو قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بڑے مشہور تھے۔ چنانچہ اقلیت جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ دوسروں کے سہارے جینا پڑتا ہے، اس لیے بنی قریظہ اور بنو جو اوس تھا ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اور بنو نذیر اور بنو حضرت جو تھے یہ آپس میں معاہدہ کر بیٹھے، ایک دوسرے کے اس طریقے سے اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ جب اوس اور حضرت کے درمیان کوئی خون ریزی ہوتی، جنگ ہوتی، تو جو مخالف قبیلہ تھا، یعنی کہ اوس اور خزرج کے جو مخالف قبیلہ تھا، تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ لڑتے، یعنی جو بنو نذیر اور جو بنو قریظہ تھے، جب وہ ان کے ساتھ لڑتے تو مجبوراً ان کو اپنے یہودی بھائیوں پر تیر چلانا پڑتے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی۔ یوں نتیجہ یہ نکلتا کہ دونوں طرف سے یہودی مارے جاتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑ جانے پر مجبور نہیں کرنا، بے دخل نہیں کرنا، لیکن تم دوسرے فریقوں کے ساتھ، دوسرے گروہوں کے ساتھ حلیف بن کر، فرمایا پھر تم ایک دوسرے کے جو مخالف بنے ہو تم نے گھروں سے جو نکالا ہے اور ایک دوسرے کی جو قتل و غارت کی ہے، یہ عہد و پیمان کے خلاف تم چلے ہو، لہذا فرمایا کہ یہ اس بات پر تم گواہ تھے اور تم نے اس کا اقرار کیا۔ اور کبھی کبھی تمہاری حالت یہ ہوتی تھی کہ تم ایک دوسرے کے تاوان بھی دیتے تھے، ایک دوسرے کے جو کوئی قیدی بن کر آتا تو وہ تم اسے فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے تھے، اور دوسرا یہ تم ایک طرف سے نیکی کرتے اور دوسری طرف اخراج ہم ان کو نکال دیتے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کیا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو، تو اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے کہ کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیا جائے اور کچھ حصوں کو نہ مانا جائے۔ فرمایا اس چیز کا نام دین نہیں ہے، اس چیز کا نام شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت اور دین اس بات کا نام ہے کہ کتاب کے سارے مسائل کو مانا جائے، کتاب کے سارے احکامات کو مانا جائے، دین اسلام کو پورا کیا جائے، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ جزوی نظام نہیں ہے
بلکہ مکمل ضابط حیات ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عمل بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، یہ ساری چیزوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی بجا لانا پڑتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، جس طرح میرے مرشد نبی کریم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف چالیں ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر بڑے موضوعات ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن موضوعات سے، جو میرے اور آپ کے لیے ایک گائیڈر بن کے آیا ہے۔ قرآن اس میں بڑے بڑے موضوع رکھتا ہے، یعنی قرآن کے میں چند ایک نمونے جو موضوع ہیں جو قرآن ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے۔ قرآن مثلا ہمیں کہتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کا جو نظام ہے اس کو قائم کرو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرو، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کا تحفظ کرو، باہمی صلح اور اصلاح کی کوشش کرو، حسن اخلاق اور نرم گفتگو کرو، اور والدین اور رشتہ داروں اور کمزوروں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے قرآن منع کرتا ہے ناحق قتل کا، خون ریزی کا، ظلم کا، زیادتی کا، کسی کی حق تلفی کا، آپس میں تفرقہ بندی کا، آپس میں گروہ بندی کا، حسد کرنے سے، بغض کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، تمسخر اڑانے سے، تانا زنی کرنے سے، تحقیر کرنے سے، دھوکہ دینے سے، خیانت کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، فتنہ اور فساد اور منافقانہ رویہ رکھنے سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے۔ جب قرآن اتنے سارے موضوعات دیتا ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں ان تمام باتوں پہ کیسے عمل کروں گا۔ دیکھ میرا بھائی، جب پیارے پیغمبر کا امتی کہلائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا دم بھرے گا اور کہے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں شریعت پہ ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور پھر ایمان مجمل پڑتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، آگے لفظ پڑھیے گا اور کریے گا، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اقرار کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں جمیع احکامہ، شریعت کے تمام احکامات کو۔ تو پھر بندے پر لازم ہے کہ جو قرآن اسے بتاتا جائے، قرآن اس پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وقبلت، میں قبول کرتا ہوں۔ جس طرح نکاح کے معاملات آتے ہیں اور نکاح خواہ کہتا ہے کہ میں فلاں لڑکی کو، فلاں کی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو بندہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لڑکی مجھے قبول ہے، بلکہ لڑکی کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں، جتنے اس کے حق ہیں، جتنے اس کے حقوق ہیں، وہ سب میں نے پورے کرنے ہیں۔ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے تعلق والے ہیں، وہ ان کے سب پر حقوق میرے پر لاگو ہو چکے ہیں۔ اسی طرح وقبلت جمیع احکامہ، میں تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں۔ اب قبول جب کر لیا ہے، جب اس سے بندہ انحراف کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر اس بندے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ کچھ کتاب کو مان لے کچھ نہ مانے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کرتا ہے، اور آخرت کا جو دن کا عذاب ہے قیامت کا، فرمایا یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف پھیرا جائے گا، اور اس کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک نقل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ دو آیات پر میں نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گفتگو کی ہے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔